السلام علیکم، میں ہوں آپ کا افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں الصادق ٹی وی۔ اس میں بہاولپور کی مشہور شخصیت انجینئر سید ذیشان اختر صاحب، جو کہ امیر جماعت اسلامی ضلع بہاولپور بھی ہیں اور سرپرست الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بہاولپور بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نائب امیر صوبہ جنوبی پنجاب کے بھی ہیں۔ ان سے مختصر سوالات جوابات ہوں گے۔ جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، السلام علیکم۔ جناب، آپ تھوڑا سا اپنا مختصر تعارف کروا دیجئے میرے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں الصادق چینل کے تمام صاحبان کا اور خاص طور پر ان کے میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ وسیب کی آواز بھی بنے ہیں، اور جو ان کا مشن ہے کہ یہ مختلف جو سماجی، سیاسی اور دینی شخصیات ہیں، ان کے حالات، واقعات اور ان کے ویژن سے بہاولپور کے عوام کو، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے گی انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ تو جو ہمارے آباء و اجداد ہیں، انہوں نے 1947 میں جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تو امرتسر سے اپنا لاہور ہجرت کر کے ہمارے آباء و اجداد آئے تھے، اور وہیں پہ والد محترم اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے ملٹری اکاؤنٹس کے شعبے کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کو سرو کیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈپٹی کنٹرولر کی پوسٹ سے وہ ریٹائر ہوئے۔ 7 افراد اور 2 ہمارے والدین، 9 افراد کا یہ کنبہ ہے۔ آغاز میں جو میری تعلیم ہے وہ لاہور کے اندر ہوئی، اور 9th کلاس تک میں نے لاہور کے اندر تعلیم حاصل کی ہے۔ 1984 کے چھٹیوں کے اندر ہم نے وہاں سے مائگریٹ کیا ہے بہاولپور کے لیے، اور اس کے بعد پھر بہاولپور ہی ہمارا ماڈل ٹاؤن بی اور شہر کے اندر ہی ٹھکانہ رہا۔ میں نے میٹرک جو ہے وہ ٹیکنیکل ہائی اسکول سے کی ہے۔ والدہ محترمہ بھی جو ہیں وہ بخاری سید ہیں، اور والد صاحب بھی سید ہیں۔ تو یہ ہمارا سید خاندان ہے کہ جو پھر ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان، اور پاکستان میں لاہور، اور اس کے بعد مختلف شہروں میں رہے، اور اب ہمارا مستقل جو قیام ہے وہ بہاولپور شہر کے اندر ہے۔ ڈاکٹر سید وسیم اختر صاحب کئی دفعہ یہاں سے ایم پی اے بھی منتخب ہوئے ہیں، ان کے متعلق تھوڑی سی تعارف کروائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اسلامیہ میں طلباء سے منسلک ہوئے، اور انہوں نے وہاں الیکشن بھی لڑا، اور میڈیکل کالج کی جو یونین تھی اس کے پریزیڈنٹ بھی منتخب ہوئے، اور آخری جو ذمہ داریاں ان کی رہی ہیں وہ صوبہ پنجاب کے امیر رہے۔ تو یہ شہر نے ان کو اعزاز بخشا ہے کہ وہ 3 مرتبہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں۔ بہاولپور جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے اس کی سیٹ سے، اور جو انہوں نے خدمات دی ہیں اس کی تو ایک پوری ڈیٹیل فہرست ہے۔ قرآن کی لازمی تعلیم کا بل اللہ رب الرحمن نے پورے پنجاب اسمبلی کے اس اتنے بڑے ایوان کے اندر یہ اعزاز ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کو بخشا۔ یعنی وہ بل یہ تھا کہ اس میں پہلی جماعت سے 5ویں تک، مڈل تک جو ہے وہ ہر سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی ادارے کے اندر پورے پنجاب کے اندر قرآن ناظرہ پڑھایا جائے گا، اور پھر 6ٹھی کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک ہر سرکاری اور غیر سرکاری، اس میں ظاہر ہے کہ پنجاب کالج بھی ہے، اس میں بیکن ہاؤس بھی ہے، اس میں جتنے بھی سٹی سکولز بھی ہیں، ان کے لیے اب لازم ہے کہ یہ 6ٹھی سے 12ویں تک کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو قرآن مجید جو ہے وہ سبکن ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ کہ ہمارے دریائے ستلج کا کیا ہوا، وہ کیوں سوکھ گیا، کون بیچ گیا، اور دوسرا صوبہ بہاولپور کی بحالی کے لیے جماعت اسلامی کے کیا نظریات ہیں؟ ستلج بھی ظاہر ہے اس کے سوتے انڈیا سے آ رہے ہیں۔ جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے ایک ٹریٹی کے تحت، معاہدے کے تحت اس کو بیچ دیا، اور دریائے ستلج کا جو پانی ہے، دریائے ستلج کی جو سوتے تھے وہ انڈیا کے ہاتھوں فروخت کر دیے گئے۔ تو انٹرنیشنل لاء یہ ہے کہ جس کی یہ ملکیت ہے اس کو کم از کم اتنا پانی اس سوتے کے اندر، اس دریا کے اندر رکھنا چاہیے کہ جس سے آبی ماحول جو ہے وہ برقرار رہ سکے، جو حشرات اور جو آبی جانور ہیں ان کے لیے سفیشینٹ واٹر ہو، اس آبادی کے لیے وہ سفیشینٹ واٹر ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ حکمرانوں کی بادامالیاں ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر انڈیا نے اس کو مکمل بند کر دیا، اور یہ بالکل خشک ہو گیا۔ آج اب بہاولپور کے اندر ہم مجبور ہیں کہ فلٹر پانی جو ہے وہ پی سکیں، اور جو پانی کا اس وقت زمین سے جو اخراج ہے وہ بہت ڈیپ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ یہ پانی کے سوتے خشک ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ جس نے بھی حکومت کی ہے بہاولپور کے اوپر، اس کے حقوق کو غصب کیا ہے۔ تحریک صوبہ بہاولپور کی میں بات کروں تو یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جو 4 صوبے تھے، اس صوبے کے اندر تو بہاولپور صوبہ تھا، بلوچستان صوبہ تو نہیں تھا،
لیکن جب 1 یونٹ بنایا گیا اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ یہ جو صوبے کی حیثیت ہے جب یہ 1 یونٹ ختم کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں بہاولپور صوبہ بحال ہوگا. بہاولپور کی اسمبلی موجود تھی، بہاولپور کا وزیر اعلیٰ موجود تھا، اور یہ جو سینٹرل لائبریری کا ہال ہے یہ اس کا پہلے اسمبلی کا گھر تھا. وہ سارے جب معاملات ہوئے، 1 یونٹ ختم ہوا، تو پھر حکمرانوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، سیاسی ہوں یا جو بھی ہوں، اس کے نتیجے میں بہاولپور کے اس حق کو غصب کر لیا. آج بھی ہمارا بہاولپور محرومیوں کا شکار ہے. بہاولپور کی ریاست کے جو محسن پاکستان ہے، جس نے پاکستان کی نوزائیدہ ریاست کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک لمبی مدت تک کے لیے مالیات بھی فراہم کی، اس کے ذریعے سے تنخواہیں بھی چلیں، لیکن آج یہ پسماندگی کا حال بنا ہے کہ ہم صوبہ بہاولپور سے محروم ہیں. انتخابی منشور کے اندر یہ شامل ہے کہ ہماری جد و جہد میں بہاولپور صوبے کی بحالی ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر کوئی پریکٹیکل بھی ورک کیا ہے ہم نے. یہ جو کنفلکٹ آتا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کے خلاف ہیں یا ہم سرائکی صوبے کے خلاف ہیں، ہم اس پہ خلاف نہیں ہیں. اسمبلی سے یہ ریزولوشن پاس ہوئی کہ صوبہ بہاولپور کو بحال کیا جائے، اسی صوبے کی اسمبلی نے اس کو پاس کیا جو آئینی قدم ہے. دوسرا قدم جو ہے اب قومی اسمبلی اس کے اوپر بحث کر کے اس کو کلیئر کرے گی کہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو، زبانی دعوے کرتے ہیں. صوبہ بہاولپور پہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہم نے ان کو ایک امبریلا کے تحت جماعت اسلامی نے اکٹھا کیا ہے کہ یہ ہم سب کی آواز ہے. آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بات کی، تو ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے فیوچر ویژن کیا ہے، مستقبل کے ارادے کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، اس پر ذرا. مستقبل جو ہے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ ہر فرد خواب بنتا ہے، تو ہمارے بھی یہاں پر ظاہر ہے جو ویژن ہے یا جو ہمارے منصوبے ہیں، اس وقت سیاسی طور پر ہمارا بہاولپور اس وقت یتیم ہے. میری ترجیحات کے اندر ظاہر ہے کہ طب اس وقت سب سے فہرست میں سر فہرست ہے. آج مجھے ڈاکٹرز میں جاتا ہوں، پی وی ایچ جاتا ہوں، میں اس کے علاوہ میڈیکل کالج جاتا ہوں، تو مجھے آج ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ 2.5 cc کی سرنج بھی ہمارے پاس وارڈز میں، اور نارمل سیلائن بھی بعض اوقات ہمارے وارڈز میں اویلیبل نہیں ہے. اور ہمیں شرم آتی ہے جب ہم اپنے لواحقین کو، جو بیچارے خود غریب غربا ہیں، بیماری کی کیفیت میں اپنے ماں باپ کو لائے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ سرنج جو ہے وہ باہر سے جا کر لے کر آئیے. تو اس وقت طب کا بیڑا غرق ہوا ہے. اس کو انشاءاللہ ہمارا ویژن میں ہے کہ ہم اس کو سنبھالیں گے، بجٹ بھی لائیں گے، اور ان ساری سہولیات کو جو پہلے تھیں اسے آگے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح آپ دیکھ لیے سیوریج کا نظام تباہ ہو چکا ہے ہمارا، بار بار سروے ہو چکے ہیں کہ یہ پورا نظام بوسیدہ ہو گیا ہے. تو یہ ہمارے فیوچر پلان کے اندر ہے کہ انشاءاللہ ہم اس شہر کے اندر اس سیوریج کے سسٹم کو ایڈریس کریں گے. پھر اس وقت آپ کے پاس سڑکوں کا مسئلہ ہے، سرکولر روڈ کے اندر آئے دن حادثات ہیں. یعنی کتنی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ بی وی ایس شعبہ حادثات کے سامنے جب آپ میڈیکل سٹورز میں آتے ہیں تو وہاں پر لواحقین اپنے پیاروں کو زندگی بچانے کے لیے، ان کی زندگی بچانے کی ادویات کے لیے بھاگتے ہیں. ظاہر دیہاتوں سے آئے ہیں، ٹریفک کا شور اتنا اور زور اتنا ہے کہ خود حادثے کا شکار ہوتے ہیں. تو ہمارے ویژن کے اندر یہ بھی ہے فیوچر کے اندر کہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تعلیم کی بات میں کروں گا، اسی کو میں بات سمیٹوں گا. ظاہر اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں جس میں ہمارے پاس بجلی کا ہے، اس کے علاوہ گیس کا مسئلہ ہے. یہ سارے سر فہرست مسائل ہیں، لیکن میں تعلیم کے شعبے کو بھی ایڈریس کروں گا. تعلیم کے شعبے کے اندر اس وقت ہمارے پاس جو بے بہا شتر بے مہار یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی کی فیسز ہیں، یعنی عام طالب علم وہاں پہنچ کر پڑھنے کا تصور نہیں کر سکتا. وائس چانسلر صاحب فرماتے ہیں کہ جی 65,000 اسٹوڈنٹس کو ہم نے جگہ دی ہے، 65,000 اسٹوڈنٹس کو آپ لے آئے ہیں، نہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے، نہ ان کے لیے کوئی تعلیم تربیت کا انتظام ہے، نہ آپ کے پاس کوئی فیکلٹی ہے، نہ آپ اس ڈگری کو ریکگنائز کروائیں گے. ڈگری تو آپ کی رل جائے گی. اس کو بھی انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اپنے، اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ بھی ہمارے ویژن کے اندر ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تعلیم یافتہ بہاولپور 100% لٹریسی ریٹ کو لے جانے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے ویژن کے اندر شامل ہے. اور دیگر جو ہمارے رفاہی کام ہیں اس وقت بہاولپور کے اندر، اس کو ہم لے کر آگے سرفرست چلیں گے تاکہ لوگوں کو سستا بہترین ماحول بھی فراہم ہو، عدل اور انصاف بھی ملے، اور جو بنیادی ضروریات ہیں صحت کی، پانی کی، تعلیم کی، یہ ان کے فرنٹ فٹ کے اوپر، ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ان کے پاس موجود ہوں، آپشنز موجود ہوں. یہ کاٹن کا ایریا ہے، یہاں پر جنرنگ پلانٹ لگیں، یہاں پر جو ہے وہ کاٹن کے حوالے سے جو انڈسٹری ہے اس کو ہم اسٹیبلش کریں. جناب آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی اس کے اوپر. تو آپ سے ایک اور گزارش تھی کہ آج کل ایک
नारा बहुत वो हो रहा है कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ख़वातीन ने एक वो लगाया हुआ है, तो ये ख़वातीन के हकूक़ इस्लाम की नज़र में क्या हैं और जमात इस्लामी इसके बारे में क्या अपना नज़रिया रखती है, और इसी के साथ साथ इंसानी हकूक़ पर भी जमात इस्लामी का क्या रोल है। जज़ाकल्लाह जी, बड़ा अहम मौजू है ये भी। क्योंकि वरासत के हकूक़ पहली दफ़ा इस्लाम ने दिए हैं ख़वातीन को, ये वरासत के हिस्सेदार हैं। ख़वातीन का मुकाम वो है कि ख़ुद प्यारे रब ने अगर अपनी रहमत की तशबीह दी है तो वो एक माँ की मोहब्बत से दी है, किसी इंसान की मोहब्बत से, मर्द की मोहब्बत से नहीं दी है। माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। ये जो हकूक़ हैं, इसमें ये बात भी समझना ज़रूरी है कि जो माशरा है, जो ख़ानदान है, इसकी ये दो बुनियादी इकाइयाँ हैं, एक औरत और एक मर्द है। दोनों की जुरिस्डिक्शन, दोनों के हकूक़, दोनों के तरीक़ाकार, दोनों का आप कह लीजिए कि हदूद व क़यूद मुख्तलिफ हैं। ख़ातून जो है वो तो वो गोद है माँ की कि जिसने जनरेशन की आबियारी करनी है, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, शऊरी तौर पर इन्होंने तालीम देनी है, और उसके लिए घर गृहस्थी उसके लिए ज़रूरत है। यानी ये कहाँ का इंसाफ है कि एक औरत जो है वो मर्द की तरह बाहर निकल कर सड़कों पर घूमे और उन हकूक़ को अदा करने की कोशिश करे कि जिसके लिए वो बनाई नहीं गई है, और उसके लिए वो दर बदर की ठोकरें खाती फिरे, हर नाक़िस और नाक़िस के इल्म के अंदर उसके नज़रों के सामने फिरती रहे। इस्लाम ने तो इस मोती को, इस हीरे को खूबसूरत के अंदाज के साथ घर के अंदर पूरे हकूक़ दिए हैं। तालीम का मामला हो या मुल्क की तरक्की का मामला हो, कहीं पर भी कोई कदगन नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ मग़रिब की तरफ से एक लॉबी आई है, जो लिबरलिज़म का तसव्वुर आया है, जो आज इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि जितने कपड़े कम हो जाएं, ये आज के मॉडर्न दौर का तरीका है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम ने जो इज़्ज़त और वक़ार दी है, हमने उसी की बात की है। ये जो कुछ लोगों ने, कुछ बीबियों ने ये मसला शुरू किया था, इसके मुकाबले में जमात ने मुतारफ़ करवाया, हिजाब डे को मुतारफ़ करवाया है। ये जो चंद लिबरल ख़वातीन हैं जो मग़रिब के एजेंडे पर आई हैं कि जिनके अंदर औरत को एक जिन्स के तौर पर ख़रीदा और बेचा जाता है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। ना ये हमारे इस्लामी शार के अंदर है, ना जमात इस्लामी के विजन के अंदर। तालीम के बराबर के मौक़े मौजूद हैं, इसी तरह उनके लिए खेलों के मौक़े मौजूद हैं, इसी तरह कोई भी वॉक ऑफ लाइफ है माशरे का, औरत को महरूम नहीं रखा गया कि वो उसके अंदर नहीं जा सकती। हाँ, अपने पर्दे के साथ, अपने औरत की शनाख्त के साथ, पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसको आज़ादी हासिल है कि वो सारे काम करे। लिहाजा ये जो तासुर दिया जाता है कि जी ख़वातीन के हकूक़ गस्ब कर लिए गए, आज मग़रिब का इशू क्या है? आज उनका ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो गया है। आज एक लड़के को नहीं पता कि वो उसकी माँ कौन है और उसका बाप कौन है। आज उनका ख़ानदानी निज़ाम तबाह हुआ। आज वहाँ ओल्ड हाउसेस बनने लग गए, आज वहाँ पर ज़हनी मरीज़ पैदा होने लग गए। लिहाजा ये जो इस्लाम की, माशरे की, ख़ानदान की बरकतें हैं, हम इसके परवरदा भी हैं, इसके अलमबरदार भी हैं। इंशाअल्लाह अपनी बहनों और बेटियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। और ये जो मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी के नारे, जो हमारे नारे नहीं हैं, जो मग़रिब के नारे हैं, लिबरल माशरे के नारे हैं, सरमायादारा निज़ाम के नारे हैं, इसका रास्ता भी रोकेंगे जैसे सोशलिज़म का रास्ता रोका था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहावलपुर में भी पाकिस्तान की माएँ, बहनें, बेटियाँ अपने हकूक़ को भी जानती हैं और इस सारे प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए भी तैयार हैं। गिनती के चंद लोग हैं, कहीं पर निकलते हैं, मीडिया उसको हाईलाइट कर देता है कि शायद पूरा माशरा इस तरह का है, ऐसा नहीं है। जनाब अमीर साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हज़रत मौलाना सिराजुल हक साहब का एक बहुत बड़ा, पिछले दिनों वो बहावलपुर भी तशरीफ़ लाए थे, मुझे भी उनको मिलने का मौका मिला, तो उसमें उन्होंने हुर्मत सूद पर बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसके समरात अब सामने आ चुके हैं। ज़रा इस पे थोड़ा तफसील से बात करें। इस हवाले से आप देखिए कि जो सूद है, एक तो पहले इस फ़र्क को समझिए कि जो इस्लाम ने दुनिया को माशी निज़ाम दिया है, उसके अंदर दो बुनियादी चीज़ें हैं। पहली ये बात यह है कि तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए, और सूद की ममानियत है। सूद की बुनियाद के ऊपर कोई काम करना, इस्लाम ने इसे मना और इसको हराम करार दिया है। ये अल्लाह के नसूस हैं। नस उसे कहते हैं कि जिसको तब्दील करने का अख्तियार किसी के पास नहीं है, जो तयशुदा है, अब क़यामत तक रहना है। इस्लाम ने इसको तरवीह दिया। और सूद जैसी लानत को तो बाज़ अल्फाज कुरान में ऐसे हैं कि किसी और बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं किया रब ने।
یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ ہمارے لیے رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے کہ سود کے کام کرنے والوں کا اصرار کرنا سود پہ کسی بھی حوالے سے، وہ گویا اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ رب اور رب کے نبی سے جنگ کون جیت سکتا ہے؟ اور اس کا جو کم سے کم گناہ جو پیارے نبی نے احادیث میں بتایا ہے، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے سود۔ لیکن ہم سود کی معیشت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر جو ہے وہ حاصل کیا گیا، سود کی معیشت کے اندر، بے برکتی کے اندر ہم ہیں۔ آج ہر انسان پریشان ہے، اور یہ ہماری بھول ہے یا ہماری سادہ لوہی ہے کہ ہم کہیں کہ جی میں سود لینے دینے والا نہیں۔ آپ جو کپڑا لیتے ہیں آپ اس پہ ٹیکس دیتے ہیں جو گورنمنٹ سود کی ادائیگی کے اندر، قرض کے اندر استعمال کرتی ہے۔ آپ جس مسجد میں عبادت کرنے جاتے ہیں اس مسجد کے اندر لگا ہوا بجلی کا پنکھا جس کا بل آپ پے کرتے ہیں اس کے اندر یہ ٹیکس لگتا ہے جو آپ کے سود کی ادائیگی کے اندر، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، نظام کا، حکومت کا جبر آپ کو سود کے اوپر لینے اور دینے پر مجبور کرتا ہے۔ دوسرا جو فوکل پوائنٹ ہے اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دولت، روپیہ یہ کسی چند ہاتھوں کے اندر مرکوز نہ کر دیا جائے، اس کا ارتکاز نہ ہو، اس کی چلت ہونی چاہیے، اس کو معاشرے میں گھومنا چاہیے، روپیہ کسی ایک کی میراث نہ بنے۔ آج ہمارے سامنے کیا سسٹم ہے؟ آج جو ہے جن کے پاس پیسہ دولت انہوں نے رکھا ہے، ان کے بچے، ان کے کتے جو ہیں وہ اے سی کے اندر رہتے ہیں، بہترین ان کے لیے رہائشیں ہیں، اور انسان ساتھ گلی میں رہنے والا 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ کم و بیش اس دنیا میں 12 ممالک ایسے ہیں جو سارے کے سارے غیر مسلم ممالک ہیں جہاں پر غیر سودی بینکاری کا آغاز ہو چکا ہے، اور وہ اس کے معترف بھی ہیں اور اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں کہ آج کے دور کے اندر غیر سودی بینکاری یہ بہترین بینکاری ہے۔ جناب، پاکستان میں ایک، بلکہ بین الاقوامی طور پہ ایک ابھرتا ہوا پاکستان کا ایک ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن، اس کے اوپر آپ جائزہ رپورٹ بتائیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اب تو کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی، اس وقت ملکی سطح پر بھی اور ایشیا کے اندر یہ پہلی 5 این جی اوز کے اندر اس کا اب شمار ہوتا ہے۔ باقاعدہ این جی او کی صورت میں 1989 کے اندر رجسٹر ہوا، اور پھر اس کی خدمات طبی، آپ کہہ لیجیے کہ میڈیکل کے شعبے کے اندر، صاف پانی کی فراہمی کے اندر، تعلیم اور تربیت کے اندر، یتامہ کی پرورش کے اندر، اور پھر قدرتی آفات کے تناظر کے اندر بہت سارے سیگمنٹ اس کے موجود ہیں کہ جس کے اندر اس کے اندر والنٹیئرز موجود ہیں، اور ان سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ بلا تخصیص، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے، بغیر کسی تعصب کے، ہر آنے جانے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، پاکستان کا شہری ہے، ہمارے گرد ہے، محتاج ہے، اس کی خدمت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پہلی بات ہے کہ صحت کے حوالے سے ہم نے یہاں پر بہاولپور کے اندر ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے یہ 2009 کے اندر ایک لیب بنائی تھی، اور یہاں پر اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینیں موجود ہیں، بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اس وقت مشینیں لیب کے اندر موجود ہیں وہ شاید بہاولپور کے اندر سب سے لیٹسٹ ہیں، کہ کسی سفارش کے بغیر، کسی واسطے کے بغیر، کوئی بھی واک تھرو کسٹمر آتا ہے، ہم اس کو 40 to 50% جو نارمل ریٹ چل رہا ہے لیب کا، بلڈ ٹیسٹ کا، شوگر ٹیسٹ کا یا دیگر جو ٹیسٹ ہیں، وہ ہم ڈائریکٹ اس کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ ڈسکاؤنٹ سے 2 فل ٹائم ایمبولینس اور سارے ایکوپمنٹس کے ساتھ وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آگے بڑھ کر ایک سسٹم آگے چلایا ہے کہ ہم نے ایک چھوٹی ایمبولینس تیار کی ہے جس کے اندر وہ افراد بہاولپور شہر کی میونسپل کارپوریشن کی حدود میں ہاسپٹل کے اندر قدر اللہ موت واقعہ ہوتی ہے، ان کی ڈیڈ باڈیز کو ان کے گھر تک پہنچانے کا انتظام یہ بغیر قیمت کے، بغیر پیسوں کے ہے۔ دوسرا ہمارا اہم شعبہ جو ہے وہ کفالت یتامہ ہے، چل رہا ہے۔ تیسرا پروگرام جو ہمارا اس کے ساتھ ہے وہ پانی کا شعبہ ہے، تو اس وقت ہمارے 4 فلٹریشن پلانٹ اس وقت بہاولپور کے اندر موجود ہیں۔ چوتھا پروگرام جو ہمارا ہے وہ بلا سود قرضے ہیں۔ اس وقت تقریباً کم و بیش 500 فیملیز، بہاولپور کی میں بات کر رہا ہوں، شہر کی زیادہ تر، جو اس سے بلا سود قرضے کی اسکیم سے مستفید ہوئی ہیں، جسے ہم مواخات کہتے ہیں۔ 5واں جو ہمارا پروجیکٹ ہے جس کو ہم نے آگے مطلب انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی ہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے۔ ان بچے اور بچیوں کو جو ہونہار ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، مواقع ان کے پاس موجود ہیں لیکن مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں،
ان کی فیسز بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ 3.25 کروڑ پاکستانی آج سیلاب کی وجہ سے گھروں سے بے گھر ہیں، تعلیم سے فارغ کر دیے گئے، ان کے سرمائے پانی کے نظر ہو گئے، ان کی زمینیں پانی کے نظر ہو گئی، ان کے مویشی پانی کے ذمہ ہو گئے۔ کوئی پریکٹیکل امداد کے لیے نہیں پہنچا ہے، نہ اپوزیشن پہنچی ہے، نہ کوئی اور پہنچا ہے تو NGO پہنچی ہے، الخدمت پہنچی ہے، کہ ان علاقوں تک دشت تک یہ گیا ہے سامان کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا الخدمت پہنچی ہے، بہاولپور پہنچا ہے۔ یہ بلیسڈ ملک ہے، لیکن یہ مس مینجڈ ہے، اس کی لیڈرشپ کرپٹ ہے، اس کے لوگ، اس کو چلانے والے، اس کو ویژن دینے والے اپنے پیٹ کو بھرنے میں لگے ہیں، ان کے مفادات یہاں وابستہ نہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ وہ آرمی ہو، خواہ وہ سیاستدان ہوں، بڑی پارٹیز، ٹیم پارٹیز کے لوگ ہوں، ان کے مفادات یہاں نہیں ہیں۔ بہاولپور کی عوام سے میں کہتا ہوں کہ آپ پرکھیے اور اس دفعہ اپنی قیادت ایسے دیانتدار لوگوں کو سلیکٹ کریں کہ جو بہاولپور کو پھر دوبارہ ایک خوبصورت تعلیمی لحاظ سے، طبی لحاظ سے، بنیادی سہولیات کے اعتبار سے خوبصورت شہر ہو، لوگ محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر صادق ٹی وی کا کہ انہوں نے یہ خوبصورت پروگرام کیا ہے اور میری آواز کو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنے ہیں۔